اب اسی آیت کے ضمن میں میری پوری تقریر ہوگی. پہلے اس قرآن کی اس آیت کو دیکھیے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے دنیا والوں سے، امت محمدیہ سے، آپ کو جو قوم مانتی ہیں اور اللہ اللہ کا جو دعویٰ کرتی ہیں کہ اللہ کے اوپر ہمیں یقین ہے، اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر ہمیں توکل ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ اپنی امت کو بتا دیں، آپ قوم والوں کو بول دیں، آپ اس امت محمدیہ کو یہ بشارت سنا دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں گے، اور جب اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا، اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا، جہنم سے بچائے گا، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. یہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے محبت کریں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کر. اے نبی آپ کہہ دو کہ میری پیروی کر، میری اتباع کر، میری نقش قدم پہ چل، میں جو کہتا ہوں وہ کر، میں جن چیزوں سے منع کر رہا ہوں اسے رک جا، میں جیسا کر رہا ہوں ویسا کر، جیسی میری نماز ویسی تو اپنی نماز کر لے، جیسی میری شادی ویسی تو اپنی شادی کر لے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا کھانا، میرا پینا، لوگوں کے درمیان اور لوگوں اور سماج کے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا رویہ ہے تو بھی ویسا رویہ لوگوں اور سماج کے ساتھ کر لے. فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ بھی تم کو پسند کرنا لگے گا، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا، جیسے تم اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا. شرط یہ ہے کہ میری اتباع کر، میرے نقش قدم پہ چل، مجھے مان. شرط یہ کہ محمد الرسول اللہ کو بھی مان اور محمد الرسول اللہ کی بھی مان. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، جب اللہ تم کو چاہنے لگے گا، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، رزلٹ یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے لوگوں تمہارے گناہوں کو، تمہارے جرم کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو تیرا رب معاف بھی کر دے گا، تیرا رب تیری غلطیوں کو معاف بھی کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے پاپوں کو بھی اللہ تعالیٰ دھل دے گا، تمہارے پاپوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، تمہیں گناہوں سے نکال دے گا، تمہاری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ دھل دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا دیالو اور مہربان ہے، اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. تمہاری غلطیوں کو معاف کرتے رہتا ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے رہتا ہے. اس سے بڑھ کر کے معاف کرنے والا، اس سے بڑھ کر کے دیالو، اس سے بڑھ کر کے مہربان تمہیں کائنات میں کوئی دوسری ہستی نہیں ملے گی، کوئی ہستی نہیں ملے گی اس سے بڑھ کر کے تمہیں، کوئی بھی ہستی نہیں ملے گی جو اس اللہ سے زیادہ تمہیں کوئی دوسرا معاف کرے. یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی. قرآن کی آیت، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، نبی کی اطاعت، نبی سے محبت، تب اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ سے اگر جڑنا ہے تو اللہ کے رسول سے جڑیے، اللہ کے قریب جانا ہے تو اللہ کے رسول کے قریب پہلے جائیے. ہاں اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے منمانی عبادت کر کے جنت میں نہیں جا سکتے ہو. اگر جنت ہی میں جانا ہے تو محمد الرسول اللہ کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا.
एतबार से नबी अकरम को सबसे आगे रखना होगा। अपनी जिंदगी के हर हर गोशे में, हर वक्त, मुसीबत के वक्त, खुशी में, दोनों हालात में अल्लाह के नबी को मुकद्दम रखना होगा। खुशी मिले तो ऐसा ना हो कि पागल हो जाओ और गैरों की तरह तुम बस रवैया अपना लो। हाँ, खुशी के मारे तुम वो काम करने लगो, शराब भी पीने लगो, जुआ भी खेलने लगो, पैसे तुम्हें मिल जाए तो लड़कियों के साथ एंजॉय भी करने लगो, पैसे तुम्हें मिल जाए तो लड़कियों को तुम घुमाने लगो और अपने आप को बड़े हीरो और बड़े बाबा बन जाओ और गलत काम करने लगो। खुशी के मौके पे सारी हदें तुम पार कर जाओ और अपने घरों के अंदर तुम अय्याशियां करने लगो। घर के बाहर वो काम करो जिसको अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया है। अगर खुशी मिले तब भी नबी की इबादत, तब भी नबी की फरमाबरदारी, तब भी नबी की इताअत। खुशी मिले तब भी नबी की इताअत। और अगर गम मिले तो मेरे भाइयों घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर गम मिले यानी बेटा बेटे ना हो और कोई मुसीबत आ जाए तब भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। नबी अकरम को भी फॉलो करना होगा। मुसीबत के वक्त भी अगर तुम्हें इताअत करनी होगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करनी होगी। अपने नबी को देखना होगा कि मुसीबत के वक्त अल्लाह के नबी ने किसको पुकारा, मुसीबत के वक्त अल्लाह के नबी ने किया। मेरे भाइयों, मेरे नबी के पास मुसीबतें आई, मेरे नबी के पास परेशानियां आई, मेरे नबी के साथ बहुत सारी परेशानियां जिंदगी में आई, लेकिन आपने ऐसे वक्त में कोई गलत कदम न उठाया, बल्कि मेरे भाइयों वही किया जो अल्लाह ताला आपसे कहलवा रहा था, वही किया जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया था। इज़ा अल्लाह के नबी को कहा गया था जब तुम्हें परेशानी हो तो मुझसे मांगो, हम तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे, हम तुम्हारी मुसीबतों को दूर करेंगे, हम तुम्हारे परेशानियों को दूर करेंगे। और नबी अकरम ने भी लोगों को यही समझाया था, लोगों तेरी जिंदगी में भी कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबतें आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, इज़ा सअलता फसअलिल्लाह, जब मांगना तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना। व इज़स्ताइंता फस्तइज़ बिल्लाह, और जब मदद तलब करना तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना। ये पैगाम, ये मैसेज और ये खबर, ये पैगाम और ये न्यूज़ अल्लाह के नबी ने पूरी उम्मत को सुना डाली। जब तुम मुसीबत में हो, जब तुम परेशानी में हो, जब तुम तकलीफ में हो, घबराने की जरूरत नहीं है। नबियों को भी तकलीफें आई और नबियों ने भी तकलीफों में सिर्फ अल्लाह को पुकारा है। वही मुसीबतों को हल करने वाला, वही मुसीबतों को टालने वाला, वही मुसीबतों को दूर करने वाला, वही मुसीबतों को ख़त्म करने वाला, वही मुसीबतों से नजात देने वाला है। कुरान की शक्ल में हमारे पास वो किताब मौजूद है। नबियों का तज़किरा तुम्हें कुरान के अंदर मिलेगा। एक एक नबी के ऊपर जो जो मुसीबतें आई, उन मुसीबतों से किसने बचाया? अल्लाह ताला ने बचाया। किसने निजात दिलाई? अल्लाह ताला ने निजात दिलाई। ज़करिया को उठाइए, यहया को उठाइए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाइए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उठाइए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाइए। इनके वाक़ियात पढ़ते चले जाएं मेरे भाइयों। इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, हजरत अय्यूब की मुसीबत के ऊपर सिर्फ नजर दौड़ाइए। हजरत अय्यूब की मुसीबत देखिए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कंटिन्यू 18 साल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे। लेकिन हजरत अय्यूब ने पुकारा तो किसको पुकारा? बीमारी में घिरे किसके पास गए? कुरान के अंदर ये सारी वाक़ियात मौजूद है, सारी बातें मौजूद है। किसी बाबा के पास न गए, किसी पीर के पास न गए, किसी मजार के पास न गए, किसी और जगहों पे न गए। पुकारा तो अल्लाह को पुकारा, मुसीबत में याद किया तो अल्लाह को याद किया, और कुरान में भी उसको नोट किया है। उठाओ मेरे भाइयों, 17वां पारा, 17 नंबर के पारे को उठाइए, सूरह अंबिया की उस आयत को उठाइए। इन्नी
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ قرآن کہتا ہے کہ 18 سال تک بیمار رہے اور جب اللہ ہی کو پکارا تو اللہ نے اس بیماری سے نجات دے دی۔ آج ہم مصیبتوں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ کسی اور کو۔ تکلیفوں میں کس کو پکارا جا رہا ہے؟ کسی اور کو۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی اطاعت اپنی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اس نبی کی اطاعت کیوں نہ کریں؟ اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں جس کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت، ہاں جس کی سیرت سب سے زیادہ خوبصورت، جس کا چہرہ سیرت کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کوئی ہستی آئی ہی نہیں، جس کا مقام سب سے زیادہ، اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ اللہ کہہ رہا اسی نبی سے محبت کر، اسی نبی سے محبت کر جس نبی کو ہم نے سید الانبیاء بنا دیا، نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اس نبی کی ہی اطاعت کر جو وشنو یش کے بیٹے ہوں گے، جو سومتی پراترواپیم، جو سومتی پیٹ سے جنم لیں گے، وشنو یش جو وشنو یش کے بیٹے ہوں گے، وشنو یش یعنی عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، اور سومتی پراترواپیم جو سومتی پیٹ سے جنم لیں گے یعنی امن والی اور شانتی والی کے پیٹ سے جنم لیں گے، اور کہاں آئیں گے اس کی بھی وضاحت ہندو دھرم کے اندر موجود ہے۔ وہ آئیں گے شمبل گرام میں، سوتے سے جو جاتے ووجتا، وہ شمبل گرام کے اندر آئیں گے، وہ بلد الامین کے اندر آئیں گے، وہ مکہ کے شہر کے اندر آئیں گے، اور جب اس شہر کے اندر آئیں گے سوتوں سے جو جاتے ووجتا، اور منگلاچارا باہولا پاپیتا ووجتا، وہ منگلاچار یعنی منگلاچار ہوں گے، نیکیوں کے گرو ہوں گے اور برائیوں کو ختم کرنے والے ہوں گے۔ اس نبی کی اطاعت کر، اس رسول کی اطاعت کر، سومتی پراترواپیم جو سومتی ہوں گے، سومتی پراترواپیم جو سومتی کے پیٹ سے جنم لیں گے، اور شمبل گرام سوتے سے جو جاتے ووجتا، اور شمبل گرام کے اندر جو پیدا ہوں گے، وشرن سونا جو اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں گی، اتنے خوبصورت ہوں گے اللہ کی قسم۔ واقعی محمد الرسول اللہ اور ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت حسان بن ثابت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، اور عربی اشعار میں اس طریقے سے پرویا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، میں نے اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا ہینسم چہرہ میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، اتنے خوبصورت کہ دنیا کے اندر کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنے خوبصورت اور اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی لڑکی نے، کسی عورت نے دنیا کے اندر جنا ہی نہیں ہے۔ نبی کی خوبصورتی کا کیا کہنا، سمجھ لو کہ نبی جیسے سوچتے جائے اور اللہ تعالیٰ ویسا بناتا گیا۔ نبی نے کہا کان ایسا ہو تو اللہ نے ویسا بنا دیا، ہاتھ ایسا ہو تو اللہ نے ویسا بنا دیا، سر ایسا ہو اللہ نے ایسا بنا دیا، ہائٹ اتنی ہو اللہ نے اتنا بنا دیا، موٹاپا اتنا ہو اللہ نے ویسا بنا دیا۔ یعنی ایک آدمی سوچتا رہے ہم ایسے ہوں ایسے ہوں ایسے ہوں ایسے ہوں، یا سمجھ لو کہ نبی جیسے سوچتے گئے اللہ ویسا بناتا گیا۔ یہ نبی کی خوبصورتی ہے، اتنے خوبصورت۔ وشرن سنا، اتنے خوبصورت، آنکھیں چندیا جائیں گی، دیکھتے رہ جائیں گے، اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔
اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں جس نبی کا مقام دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے؟ آج بھی اگر غور کریں تو نبی سے بڑھ کر کے کسی کا مقام ہی نہیں ہے، چاہے کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو، چاہے بھی کتنا ارب پتی آدمی ہو، کتنا بھی خرب پتی آدمی ہو، لیکن میرے بھائیوں اس کا ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں نام نہیں لیا جاتا ہے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ نبی کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، قبر میں مدفون ہو جانے کے بعد، آج بھی نبی اکرم کا نام دنیا کے اندر سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، ہر منٹ کے اندر لیا جاتا ہے۔ آپ بھی اسی پورنیہ کے اندر اگر نام لیا جائے اللہ کے نبی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، فجر کی اذان میں آپ نبی کا نام لے رہے ہو، ایک منٹ کے بعد اور دوسری جگہ جاؤ، تھوڑی پچھم چلے جاؤ، وہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کے جملے ہوں گے، وہاں بھی نبی کا نام لیا جائے گا۔ اس سے آگے چلے جائیے، وہاں بھی ایک منٹ کے بعد اللہ کے نبی کا نام لیا جائے گا، یعنی ہر منٹ میں اپنے نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ نماز جیسی عبادت اگر مومن ہو اور نماز پڑھو گے تو نبی کے نام کے بغیر آپ کی نماز کمپلیٹ ہی کیسے ہو؟ جب آپ درود شریف نہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد، جب نبی کا نام نہ لو تب آپ کی نماز کمپلیٹ نہ ہوگی۔ مقام کے اعتبار سے دیکھو تو جناب محمد رسول اللہ جیسی ہستی دنیا میں آئی ہی نہیں۔ مقام، صورت، سیرت تو کیا کہنا، سیرت کیا کہنا، غیر نے دشمن نے نبی کو اپنا مان لیا۔ آپ نے سمامہ بن اسال کا وہ منظر بھی سنا ہوگا، بخاری کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں۔ سمامہ بن اسال جو نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، بڑا ڈینجر قسم کا، وہ اپنے یہاں کا گورنر تھا، بڑا ہی ڈینجر قسم کا گورنر تھا، اپنے یہاں کا گورنر تھا اور بڑا ہی ڈینجر قسم کا تھا، لیکن نبی اکرم کے ساتھیوں نے ان کو شک میں پکڑ لیا۔ رات کی تاریکی میں مدینہ کے گلیوں سے گزر رہے تھے، نبی کے ساتھیوں نے پکڑا اور مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ میرے بھائیوں، جب نبی کے کھمبے سے باندھا، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، صحابہ نے نماز پڑھی، دیکھیے نبی بھی پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی، نبی نے نماز پڑھی، صحابہ نے بھی نماز پڑھی، نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نبی نے سلام پھیرا اور جیسے پلٹے آپ کی نظر وہ کھمبے سے باندھے ہوئے شخص کے پر پڑی، آپ کی نظر پڑی، آپ گئے اور آپ نے دیکھا بہت غور سے، پھر اپنے صحابہ کی طرف پلٹے اور پوچھا، لوگوں تمہیں معلوم ہے تم نے کس کو پکڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کس کو پکڑا ہے، رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ہمیں شک ہوا، ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ کہا، او لوگوں تمہیں میں بتاتا ہوں، ہمیں جن کی تلاش تھی، نبی کے قتل کرنے کی سازش اسی نے رچی تھی، نبی کے صحابہ کو اسی نے قتل کیا ہے۔ او لوگوں، یہی ہے سمامہ بن اسال جس کو تم نے پکڑ لیا ہے، جس کو تم نے زنجیروں میں باندھ دیا ہے، تم نے سمامہ بن اسال کو قید کر لیا ہے۔ اچھا، اب تو صحابہ کہنے لگے اب اس کو تو ختم کر دیتے، آپ نے کہا نہیں، اب میری عدالت میں آیا ہے، کم سے کم دیکھے محمد الرسول اللہ کی سیرت بھی دیکھے، اخلاق بھی دیکھے، لوگوں نے تو میرے بارے میں پھیلا دیا ہے، نبی ایسے نبی ایسے نبی ایسے، اپنی نظر سے تو محمد الرسول اللہ کی سیرت دیکھ لے۔ کہا پوچھا ہے کچھ کھائے ہو؟ کہا رات ہی میں پکڑ کر کے باندھ دیا، کیا کھائیں گے؟ بھوک لگی ہے؟ لگی ہے۔ کھانا ہے؟ بالکل کھانا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ میرے گھر پہ جاؤ اور میں جس اونٹنی کا دودھ پیتا ہوں اسی اونٹنی کا دودھ لے کر کے جاؤ اور اس کو پلاؤ۔ کھلایا گیا، پلایا گیا۔ نبی اکرم پوچھتے ہیں، اے سمامہ ذرا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟
आई सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। सुमामा बिन उसाल भी डरने वाला न था, उसने चीख करके कहा इन तक़तुल ज़ादमिन व इन तुनिम अला शाकिरिन व इन कुंत तुरीदुल माल। आई मोहम्मद हमने आपके लोगों को कत्ल किया है, आप कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें। तीन ऑप्शन रख दिया, बधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, सहाबा के दरमियान में है, नबी के बीच में है, लेकिन आंखें मिलाकर के बातें कर रहा है। हाँ आई नबी अगर आप आई मोहम्मद कत्ल करना चाहें कत्ल कर दें, मैंने आपके साथियों को मारा है, मैंने आपके साथियों को कत्ल किया है। आई मोहम्मद अगर आप मुझे पैसा लेकर के दीनार और दिरहम देकर के छोड़ना चाहें तो बोले कितना चाहिए, हम आपको उतना देने को तैयार। और आई मोहम्मद अगर एहसान करना चाहें तो मैं एहसान को भी भूलने वाला नहीं हूं। अच्छा, नबी ने सवाल किया, जवाब सुना, चले गए, खिलाया पिलाया दिन भर, दूसरे दिन भी फजर बाद यही सवाल किया, जवाब यही दिया उसने, डरा नहीं, मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात से मुकर नहीं रहा है। इन तक़तुल ज़ादमिन व इन तुनिम अला शाकिरिन व इन कुंत तुरीदुल माल, यही तीनों जवाब। तीसरे दिन भी नबी ने फजर नमाज के बाद यही सवाल किया, आई सुमामा बताओ तेरा क्या ख्याल है, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। कहा कि आपको जो करना है करें, तीन ऑप्शन मैंने रख दिया है, कत्ल करना कत्ल कीजिए, तलवार हाजिर है, तलवार आपके पास, गर्दन मेरे पास, उड़ाइए, मेरी गर्दन के ऊपर तलवार रखिए और कत्ल कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। बोलिए अगर एहसान करना चाहे आई मोहम्मद तो एहसान कर दे, एहसान को भी सुमामा भूलने वाला नहीं है। और अगर आप पैसा लेकर के छोड़ना चाहें तो आई मोहम्मद बोलिए कितना पैसा दे दूं, उतने पैसा हम तुम्हें देने को तैयार, उतने दिनारों हम देने को तैयार। नबी ने थोड़ी देर सोचा, फजर के तीसरे दिन में सोचा क्या करूं, फिर अल्लाह के नबी ने एक ऐसा काम किया कि सुमामा बिन उसाल भी ताज्जुब में पड़ गया। आपने सहाबा से कहा, ओ सहाबी हो, सुमामा की जंजीरों को खोल दो, सुमामा को आजाद कर दो, सुमामा के पैरों के अंदर जो जंजीरें जो बांधे हुए हो, सुमामा को कैद से अलग कर दो, सुमामा आजाद हो गया, मैंने सुमामा को माफ कर दिया। सुमामा देखता है क्या सुन रहा हूं, अल्लाह के नबी मुझे माफ कैसे कर सकते, मैंने इनके बहुत से सहाबा को मैंने अपने हाथों से कत्ल किया है, तलवारें चलाई है, गर्दनें उड़ाई है, मैंने कत्ल किया है और नबी को गालियां दी है, नबी को मारने की साजिश की है, ये कैसे हो सकता है, ये मोहम्मद ये नबी मुझे कैसे माफ कर सकते हैं, यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन देखता क्या है, नबी की जबान से जुमले निकले कि सहाबा फौरन आते, जंजीरों को खोलते, उनको कैसे रिहा करते हैं, उनको कैसे आजाद करते हैं। और नबी कहते हैं सुमामा जा सकते हो, न एहसान जा सकते हो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुमामा मस्जिद नबवी से निकल रहा है, पलट करके नबी को देख रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है कि जिसके सामने दुश्मन आए और जिसके पास पूरा पावर भी हो, सब कुछ हो, और उसको माफ कर दे। आज तक को मैंने ऐसी हस्ती देखी ही नहीं है, पहली शख्सियत और पहली हस्ती ऐसी मिली है जो अपने दुश्मन को माफ भी कर रहा है, अपने कातिल को भी माफ कर रहा है। आगे बढ़ा, मस्जिद नबवी से आगे निकला, अपने ऊँटनी पे सवार हुआ, मदीना के बाहर गया, गुस्ल किया, वापस आया और चीख करके कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। ऐ नबी आपके सामने मैं ऐलान कर रहा हूं कि जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो मेरी नजर में आपका चेहरा सबसे बुरा था, मेरी नजर में आपका दीन सबसे बुरा था, मेरी नजर में आपका ये शहर ये मदीना
سب سے برا تھا، لیکن میں نے کلمہ پڑھا، میں نے آپ کی سیرت دیکھی، میں نے آپ کی صورت دیکھی۔ اے نبی، اب میں چیخ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر کے مجھے کوئی دوسرا خوبصورت چہرہ نظر ملتا ہی نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت چہرہ میری نظر میں آپ کا چہرہ ہے۔ میری نظر میں اس بلد الاسلامی، یہ شہر، یہ مدینہ الرسول سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا خوبصورت چہرہ نظر آتا ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا شہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ اسلام جس سے میں بڑی نفرت کرتا تھا، اس اسلام سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا دھرم، کوئی دوسرا مذہب مجھے نظر ہی نہیں آتا ہے۔ سیرت دیکھ کر کے اسلام ایکسپٹ کر لیا۔ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا نبی اور ہمیں اور آپ کو ملا۔